إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، آج دشمنان اسلام کے طرف سے ہر طریقے سے اسلام اور مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر جس ملک میں مسلمان اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتے ہوں. کہیں مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمارے ملک سے باہر کر دینا چاہیے، کسی بھی مسلمان کو ہمارے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور جس جگہ مسلمان ہیں ان کی اپنی جگہ ہے، ان کا اپنا ملک ہے، وہاں پر دشمنوں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے مختلف قسم کے حملے، مختلف قسم کے حربے اور ہر طرح سے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے سیریا میں ایک طرف سے آئی ایس کے لوگ جو کہ اصل میں دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں، انہی کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے نام پر ان کے ساتھ مل کر رشیا اور وہاں کی حکومت، یہ تینوں مل کر کس طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر رشیا نے اور وہاں کی ملک کے حکومت نے مل کر کھانا پینا اور دوا وغیرہ غذا ان ساری چیزوں کو بند کر کے رکھا ہے. اور سیریا میں جبکہ ہر طریقے سے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ چونکہ مدد کو پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. میرے بزرگوں، تصور نہیں کر سکتے ہم کہ آج عالم اسلام اور ایسے علاقوں پر کس طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان پر بمباری کی جا رہی ہے. جو بالکل معصوم، جن کے پاس نہ ہتھیار ہے نہ کچھ، بس وہ اپنے ملک میں آزادی چاہتے ہیں، ظالم حکمران سے نجات چاہتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان کو دشمنان اسلام مل کر کس طریقے سے تنگ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے سعودی عرب
اور گلف کے ممالک اور ساتھ ہی جو ویسٹ ایشیا کہا جاتا ہے، شرق الاوسط، اس پورے علاقے کو اسرائیل اور ایران اور امریکی ممالک، یورپی ممالک مل کر آپس میں تقسیم کرنے کا ان لوگوں کا پلان ہے۔ عراق میں صدام حسین کو ختم کرنے کے بعد یہ پلاننگ ہوئی کہ گریٹ اسرائیل قائم کریں گے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ مددگار کوئی ہو سکتے ہیں تو ان کا جو ہے یہ ایران ہے، جس کی وجہ سے مدد مل سکتی ہے۔ ان لوگوں نے عراق میں شیعہ حکومت قائم کی، ادھر یمن سے حوثیوں کو مدد دے کر یمن میں داخل ہو کر، اور پھر یمن کے ذریعے سعودی عرب میں داخل ہو کر، اور اسی طریقے سے پورے گلف کی کنٹری کو بدلنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کنگ سلمان کو حکومت دی، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنے معاملات میں بڑی پختگی اور بڑی اپنے جو چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ جب وہ گورنر تھے ان کے باپ کے زمانے سے، ملک عبدالعزیز کے زمانے سے، تقریباً یہ بات میں کہہ رہا ہوں 40 سے زیادہ سال کے عرصے کی بات ہے، ریاض کے گورنر کے طور پر رہے۔ خود ان کے وہاں کے باشندے کہتے ہیں کنگ تک پہنچنا آسان ہے، لیکن اگر امیر سلمان جو گورنر تھے اس وقت، ان کے پاس اگر پہنچنے کی بات ہے، معاملہ اگر پہنچتا ہے تو لوگ کام جاتے تھے کہ نہیں، ان کے پاس مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو وہ کہیں گے، جو صحیح وہ کہیں گے وہی ہوگا۔ ہم نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے یمن میں شیعہ کی جو سازش تھی، کہ کسی بھی طریقے سے سنیوں کو وہاں ختم کیا جائے، کتنی تیزی سے وہ صنعاء کو آگے بڑھ رہے تھے، صنعاء کو قبضہ کر رہے تھے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام کیا۔ مینا میں جو حادثہ ہوا کس کی وجہ سے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے۔ اور اس سے پہلے پلان یہ تھا کہ حرم میں بہت بڑا حادثہ کیا جائے، خونریزی کی جائے، لیکن الحمدللہ سعودی اور پاکستانی ایجنسیوں کی وجہ سے، خفیہ ایجنسیوں کی وجہ سے ان کی سازش کا پتہ چلا، اور الحمدللہ وقت سے پہلے اس کو ختم کیا گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینا میں جو واقعہ ہوا، اس طریقے کی ان کی پوری زندگی، ان کی پوری تاریخ مسلمانوں کو ختم کرنے میں ہے۔ تاریخ میں کوئی ایک واقعہ نہیں بتا سکتے آپ، 1400 سال کی زندگی میں جب سے اسلام آیا ہے، شریعت محمد آئی ہے، آپ ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ ان لوگوں نے، ان منافقوں نے اسلام اور مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ مدد دینے کی انہوں نے کوشش کی ہو۔ جی ہاں، ابھی حال کا واقعہ ہے، عراق میں ایک شخص نے، ایک شاعر نے جو کہ سنی تھا، اس نے ایک شعر لکھا اور اس نے کچھ باتیں لکھی جس میں کہا کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو شرم نہیں ہے جن کو، اور اس نے شیعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ دیکھ لیجئے جن جن ممالک کو فتوحات، جن کو فتح کیا گیا، کن کے پیچھے کون تھا؟ ان کے پیچھے کون تھا؟ عراق ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ میں، فارس ایران میں قادسیہ میں، اور اسی طریقے سے روم، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس، اور پھر اس کے بعد مصر، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے تاریخ بتاتے ہوئے بیت المقدس دوبارہ جو محمد الفاتح کے زمانے میں قسطنطنیہ کا جو علاقہ آزاد ہوا، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ سے جو فلسطین آزاد ہوا عیسائیوں کے قبضے کے بعد، افریقہ کا علاقہ، ایشیا کا علاقہ، پورے علاقے آپ دیکھ لیجئے، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ ایک ملک میں اسلام داخل کرنے کے لیے ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ جب ان کو حکومت ان لوگوں نے بگاڑا، مسلمانوں کو چن چن کر سنیوں کو ختم کیا۔ آج نمر النمر ایک آدمی، ایک شیعی کے قتل پر پورا ایران کھڑا ہوا ہے، جبکہ ہزاروں سنیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اپنے باشندوں کو قتل کرنے میں سب سے زیادہ کس کا ہاتھ ہے؟ ایران کا ہاتھ ہے۔ وہاں کے سفیر لوگ جن کے کونسلیٹیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران ہمیں جمعے کی نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، ہم جمعے کی نماز تک مسجد میں پڑھ نہیں سکتے، اس کی پرمیشن ہمیں نہیں ملتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، میں جو بتا رہا تھا کہ وہ جو شاعر، عراق کا شاعر جس نے یہ کہا، اس کو کرین پر
ان کی عادت ہے کہ ان کو سلی دیتے ہیں کہ کرین کے ذریعے رسی لٹکا کر جو ہے اٹھاتے ہیں. اس طریقے سے اس کو سلی دی گئی. اس شاعر کو ابھی حال کی باتیں اور قتل کیا گیا. اس طریقے کے واقعات بے شمار آپ کو تاریخ میں ملیں گے. اور آپ اس کے خلاف جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتوں کو گرنے میں ان لوگوں کا جو رو رہا ہے اور دشمنان اسلام کے ساتھ ان کا تعاون رہا ہے, تاریخ گواہ ہے. میرے بزرگوں, آج دشمنان اسلام کیوں ان کا ساتھ دینے اور اصل اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں؟ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ہمارے کارندے ہیں, ان سے کوئی نقصان نہیں ہے, ان سے ہماری خواہشات اور ہماری پلاننگ ہماری پوری ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ہمیشہ یاد آتا ہے. آپ نے فرمایا دجال جب آئے گا, اصفہان آج ایران میں ہے, اصفہان کے 70,000 یہودی ان پر وہ ٹوپی ہوگی طیالسہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ٹوپی پہنتے ہیں وہ لوگ دجال کے پیچھے فالو کریں گے, دجال کے پیچھے جائیں گے. ایسے حالات میں میرے بزرگوں, ایسے قسم و پرسی کے حالات میں, مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ایسے حالات میں, پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے, مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. آج اس سرزمین پر رہنے والے انسانوں میں ہر 4 یا 5 انسان میں 1 انسان مسلمان ہے. جی ہاں, آج بلکہ کہتے ہیں کہ 2100 میں مسلمانوں کی تعداد ہر 3 آدمی میں 1 آدمی مسلمان ہو جائے گا. اتنے سارے دباؤ کے باوجود کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام خون ریزی اور دہشت گردی کا اسلام نہیں ہے. یہ زبردستی اپنے دین کو پھیلانے کا قائل نہیں ہے. یہ دشمنوں کے ساتھ, منافقوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور رحم دلی کے ساتھ پیش آنے کا دین ہے. آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا, اس نے کہا کہ جب مدینہ پہنچیں گے تو مدینے کا سب سے بڑی عزت والا آدمی سب سے ذلیل آدمی کو مدینے سے نکال دے گا. قرآن میں اللہ نے سورہ منافقون میں ذکر فرمایا ان کے قول کو, لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے عزت ہے, اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے اور مؤمنوں کے لیے عزت ہے, لیکن یہ منافقین کو نہیں پتا ہے. میرے بزرگوں, وہ نبی جس کے قتل کے در پہ وہ منافقین تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بیٹے مسلمان عبداللہ بھی ان کا نام تھا, وہ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے والد جو منافق تھے ان کے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا جبہ دیجئے تاکہ میں آپ کے جبے کو میرے والد کا کفن بناؤں, کم از کم عذاب میں کچھ کمی آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ اتار کر دیتے ہیں. اتنا ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اس کے منہ پر لگاتے ہیں, اس کے ہونٹوں پر لگاتے ہیں. کون؟ جانی دشمن جس نے کہا کہ مدینے کا سب سے ذلیل آدمی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اس کو نکالیں گے. یہ ہے اسلام. اسلام کی یہ ہے بلند اخلاق. اسلام ظالموں کا بدلہ ظلم کے ساتھ دینے کا قائل نہیں ہے. جی ہاں, ضرورت پر اس کا بدلہ جو حق ہے اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے. علامہ قاضی سلیمان منصور پوری اپنی کتاب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت پر مایہ ناز کتاب ہے, اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی, جس میں عرب کے علاقوں میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی. 10 سالہ زندگی, مکے کے 13 سالہ زندگی کے بعد مدینے کی 10 سالہ زندگی میں آپ دیکھیں گے جتنی جنگیں ہوئی, جتنی لڑائیاں ہوئی, دونوں طرف سے مرنے والے لوگوں کی تعداد 1018. کتنے؟ صرف اور صرف
1018 مسلمان اور غیر مسلم دونوں طرف سے جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد، اس میں 250 پر 9 مسلمان شہید ہوئے اور 750 پر 9 غیر مسلم مرے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ اسلام ہے جو لوگوں کے خون کے در پہ نہیں ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جو اسلام سب سے پہلے زمین سے پہلے دلوں میں حکومت قائم کرنے کا قائل ہے۔ دل و دماغ میں حکومت قائم کرو، زمین پر خود بخود آئے گی۔ اس اسلام نے اور اسلام کے ماننے والوں نے حکومت کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں اور ساری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو، غریبوں کو، مسکینوں کو، مظلوموں کو ان کے حقوق اور ان کے رائٹس ملے۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں دنگا اور فساد ہو، معصوموں کا خون بہایا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک IAS اڑیسہ کا ایک آفیسر مسلمان ہوا۔ کیوں؟ اسلام میں مساوات، برابری۔ جی، اسلام کے مطابق پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے اس اسٹیٹ میں جی انا درے نے کہا تھا ورے قوم ورونے دیون، کہ ایک ہی کنبہ، ایک ہی خاندان اور ایک ہی خدا۔ جمنی برج صاحب اتر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے بورڈ لگا ہوا ہے اس کی تصویر کے ساتھ، اس کا یہ جملہ ہے۔ میرے بزرگوں، یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جس نے ظلم کا خاتمہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ستی کا رواج تھا کہ مرد اگر شوہر اگر مر جاتا ہے تو اس کی چتا میں اس کے جس آگ میں اس کی لاش کو جلایا جاتا ہے۔ یہاں ہندوؤں کا رواج تھا کہ عورت کو اس کی بیوی کو مر جانا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ یہ سسٹم تھا ہندوؤں کے پاس۔ اور اسلام کی نعمت کہ اسلام نے الحمدللہ جب اس ملک آزاد ہوا تو گاندھی جی نے اس سسٹم کو ختم کیا۔ لیکن گاندھی جی نے کہاں سے لیا؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی نعمت ہے، اسلام کی دولت، جس نے عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کے باوجود زندگی کا حق دیا۔ زندگی ہی نہیں بلکہ اسے حق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے اس عدت گزارنے کے بعد۔ جی ہاں، یہ اسلام ہے۔ میرے بزرگوں، اسلامی کی وہ تعلیمات ہیں جس کے اخلاق سے متاثر ہو کر انڈونیشیا کی تاریخ پڑھیں گے آپ تو انڈونیشیا کہیں کسی جہاد یا لڑائی کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا، اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ مالدیف جس کا نام مالادیو تھا، جہاں پر وہاں کے لوگوں کا یقین تھا کہ سال میں ایک بار، ایک رات ان کے پاس معمول تھا کہ دریا سے ایک جہاز آتا تھا جس میں لائٹیں ہوتی تھیں اور لوگ ڈرتے تھے، اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو جی ان کے بدھ گھر میں رکھا جاتا تھا، اور وہ شیطان آتا تھا اور اس کے ساتھ بدفعلی کر کے اس کی جان لیتا تھا۔ سال کا یہ سسٹم تھا۔ موراکو سے ایک عالم آئے اور آ کر مالدیو میں انہوں نے قیام کیا، اور جس گھر میں مہمان تھے ایک مدت گزرنے کے بعد اس گھر میں وہ جو بڑھیا عورت تھی وہ رونے لگی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آج کی رات میری بیٹی کی بات ہے، باری ہے، اور آج کی رات میری بیٹی کی جان لی جائے گی۔ ہمارے دنیا کا، یہاں ہمارے ملک کا یہ سسٹم ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سال میں یہ مصیبت آتی ہے دریا میں رات کے بیچ رات میں، اور آ کر اس طریقے سے لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں اور ایک لڑکی کی جان لیتا ہے، اور ہمیں آج کی بات، ہماری باری، ہمارے گھر جو ہے یہ باری آئی ہے۔ اس عالم دین نے، موراکو کے عالم دین نے، اس نے کہا کہ جب تم لوگ اپنی بیٹی کو سوار کر جی اس جگہ لے جانا چاہتے ہو، ان کا رواج تھا کہ سوار کر پوری بستی گھما کر جی بڑی اس کے ساتھ لے جا کر اس کو جو ہے اس بدھ گھر میں چھوڑتے تھے۔ اس عالم دین نے کہا کہ تمہاری بیٹی کی جگہ مجھے رکھو۔
مجھے رکھو میں جاتا ہوں. اور رکھا گیا, اور وہ جا کر ان کے اس بت گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت. آدھی رات میں یہ جہاز آیا اور اس جہاز میں قمقمے لگے ہوئے ہیں جی, قرآن کریم کی تلاوت زور زور سے پڑھ رہے ہیں. وہ جہاز دھس گیا, پھر نکلایا, پھر انہوں نے قرآن کریم کی زور زور سے تلاوت کی, پھر دھس گیا. اس طریقے سے تیسری مرتبہ ہمیشہ کے لیے وہ دھس گیا. اور لوگ جب سمجھ رہے تھے کہ یہ لڑکی مر گئی ہوگی اور یہ شخص مر گیا ہوگا, گئے تو دیکھا کہ وہ زندہ ہے اور امن و سلامتی کے ساتھ ہے. اس دن مالدیف پورے کا پورا مسلمان ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ رات آتی تو پورے بچے, وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے, قرآن کریم کو سر میں رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے, اور اگر یہ چیز آتی تو فوراً ختم ہو جاتا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھتے ہیں کہ مصر کا نیل یہ سوکھ جاتا ہے, اور جب سوکھ جاتا ہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ایک لڑکی کو قربانی دینی پڑتی ہے نیل کے لیے, اور قربانی دے کر جب قربانی دیتے ہیں اور اس کا خون وہاں بہاتے ہیں تو نیل کا پانی آتا ہے, ورنہ نہیں آتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی, کہا اے نیل, اے دریائے نیل, تو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو چل رہی ہے, تیرا پانی آ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو آ, اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں ہے تو تیرے پانی کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. یہ چٹھی ڈالتے ہیں اور یہ فتنہ ختم ہوتا ہے. جی, سیلم کے ایک علاقے میں آج ابھی 2-3 مہینے پہلے کی کوئی خبر میں نے پڑھا تھا, تمل نیوز پیپر میں, ایک علاقہ ہے, ایک بستی ہے, 600 گھر ہیں, اور اس بستی والوں کے پاس یہ رواج ہے کہ کوئی شخص وہاں پر جی کنسٹرکشن کانکریٹ بلڈنگ نہیں بن سکتا, کانکریٹ بلڈنگ نہیں بن سکتا, ایک سیڑھی نہیں بن سکتا. کیوں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم بنیں گے تو ہمارے یہ بت ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور مصیبت آ جائے گی. پوری بستی میں جی کانکریٹ گھر نہیں ہے. اور ابھی حال میں چند سالوں پہلے حکومت کی طرف سے تعاون کہ ایسے جو جی گھر ہیں جو کانکریٹ یا مضبوط گھر نہیں ہے, جیسا کہ کہتے ہیں تمل میں گڑسئی سسٹم, تو اس کو بدلنے کے لیے حکومت کی طرف سے, تمل ناڈو حکومت کی طرف سے آدمی گیا کہ حکومت تمہیں مفت میں کانکریٹ میں گھر بنا کر دے گی, تو ان بستی والوں نے انکار کر دیا. اور چند سالوں پہلے کسی نے بنایا تو اس کو توڑا گیا. ان کے لوگ آج بھی زمین پر سوتے ہیں, جھولے پر بھی بچے کو سلاتے نہیں ہیں. یہ غلط تصور, یہ غلط عقیدہ. میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام جو پھیلتا ہے, حق جو پھیلتا ہے, لوگوں کو جنت میں جانے کا جو راستہ ملتا ہے وہ کیسے ملتا ہے؟ یہ دعوت کے ذریعے ملتا ہے, لوگوں میں خیراتی کام کرنے کے ذریعے ملتا ہے, خیر خواہی کے ذریعے ملتا ہے, انسانیت کے لیے خیر خواہی. جیسا کہ چنئی فلڈ کے موقع پر جی سیلاب کے موقع پر ہمارے نوجوانوں نے جس قسم کا کام کیا, یہ کام ختم نہیں ہونا چاہیے, یہ کام ختم نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام چلنا چاہیے. غیر مسلموں کو ہم دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. وہ ایک قوم ہے لیکن ان کے پاس جہالت ہے, ان کو حق نہیں معلوم ہے. حقیقت یہ ہے اکثر لوگوں کو حق نہیں معلوم ہے. کم لوگ ہیں جو شرپسند ہیں, جن کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا ہے, لیکن ان کی تعداد ہندوستانیوں میں 2% سے بھی زیادہ نہیں ہے. لیکن باقی 98% غیر مسلم, یہ لوگ آپ دیکھیں گے اگر حق دیکھتے ہیں تو قبول کرتے ہیں, حق کی بات معلوم ہوتی ہے تو فوراً آمنا و صدقنا کہتے ہیں, اسلام سے مشرف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تک کہاں رہے, آپ لوگ کہاں چلے گئے, کیوں نہیں آئے؟ ہمارے گھر گھر میں عیسائی آتے ہیں اور ہمیشہ آتے ہیں, آپ لوگ زمانے کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں. میرے بزرگوں, یہ ہماری تقصیر ہے, یہ ہماری غلطی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو
اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ذریعے, اپنے پھونکوں کے ذریعے یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں, بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نوری, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے, پورا کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کہ کافر پسند نہ کریں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سارے دین باطل دینوں پر اس کو غالب کرے, اگرچہ کہ مشرک لوگ اس کو پسند نہ کریں. میرے بزرگوں, آج ضرورت ہے ہم اپنے فریضے کو سمجھیں, ہماری ذمہ داری کو سمجھیں. ہم اس ملک میں لوگوں کا خیر خواہ بن کر زندگی گزاریں, داعی بن کر زندگی گزاریں, لوگوں تک اسلام کو پہنچانے والا بن کر, حق کو پہنچانے والا بن کر, اور اس فکر کے ساتھ کہ کیسے ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے, کیسے اس کو جنت کا راستہ بتائیں گے. افریقہ میں کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں 1.5 ملین لوگ مسلمان ہوئے ہیں. 1.5 ملین لوگ مسلمان ہوئے, معمولی بات نہیں. ایک آدمی, ایک شخص, کیسے کیسے لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دین, اس دین میں اللہ نے اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر آپ تھوڑی محنت کریں گے ہم, تو ضرور اللہ تعالیٰ اس دین کو لوگوں میں پہنچائے گا اور حق کو غالب کرے گا اور عدل و انصاف کو غالب کرے گا. امن و امان اور سلامتی آئے گی, برکتیں آئیں گی, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے, اگر شہر والے اللہ پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو زمین اور آسمان کی برکتیں ہم کھول دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے ملک میں جس بستی میں مسلمان زیادہ ہیں وہاں کھانے پینے کی قیمت سستی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جا کر, بنگلور چلے جائیں, حیدرآباد چلے جائیں, ان علاقوں میں چلے جائیں, دیکھیں کھانے پینے کی چیز کتنی سستی. اللہ کی طرف سے برکت ہے, یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے. مسلمان ایک آدمی کماتا ہے اور 10-12 لوگوں کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پالتا ہے, ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. جبکہ ان کے گھر میں ماں کما رہی ہے, باپ کما رہا ہے, بیٹے کما رہے ہیں, پھر بھی برکت نہیں. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے, یہ آسمان سے اترتی ہے, یہ زمین سے چیز نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے فریضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.